آپ کتنا بہترین طریقے سے مناتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خیال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم کام ایسا کریں کہ میرے مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، سماج کو جتلانے کے لیے آپ اس مقصد سے ہرگز نہ کریں، وہ سب رائے گا جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ میلاد مصطفیٰ کرنی ہے یا سرکار کو خوش کرنا ہے، ان کی ولادت منانی ہے، تو جلوس کی شکل میں ہی منانی کوئی ضروری نہیں ہے، جلوس میں جانا افضل ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ سارا دن یہ بھی خیال کیجئے کہ جیسے رات میں آپ نوافل پڑھیے، فجر میں اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، سارا دن گھر میں قرآن خوانی کیجئے، اپنے بچوں کو سجائیے، اپنے بچوں کو بولیے کہ قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے۔ اب صبح 8 بجے اٹھ کے ہم جا کے جلوس میں شامل ہو جائیں تو پھر کیسا یہ عشق ہے؟ اگر سرکار سے محبت کرنی ہے تو ان کے خیال سے محبت کرو، جس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے۔ نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم شاہد حسین دربار عالیہ داتا ملنگ شاہ بابا کے مزار پہ میری حاضری ہوئی، اور اس حاضری کا خاص مقصد یہ تھا کہ جشن ولادت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسین موقع پر میں مولانا نجیل القادری صاحب سے خصوصی بات چیت کرنے آیا ہوں کہ یوم ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن و حدیث کے روشنی پہ اور قرآن و حدیث کے روشنی میں وہ ہمیں بتائیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کو ہم کس طرح سے منائیں۔ آئیے ہم مولانا نجیل القادری صاحب سے اس حسین بہترین گفتگو پر بات چیت کریں۔ آئیے مولانا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ۔ برادران اسلام، آنے والی 9 تاریخ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، جس کو پوری دنیا میں عالم اسلام کو بہت بہت مبارک کہ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ان کی ولادت منانے کا بہترین موقع عنایت فرمایا۔ ہم لوگ کچھ سوال جن پہ آتے ہیں کہ ہم ان کا ولادت کیوں منائیں یا کیوں منانا چاہیے، یا ایسی کون عظیم ہستی ہے جس کی پوری دنیا یوم ولادت مناتی ہے۔ جو لوگ اسلام سے جڑے انہیں تو معلوم ہے، لیکن جو لوگ اسلام سے جڑے نہیں ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کا یوم ولادت منانے کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرے والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب اگر ہماری زندگی پہ احسان کی ہے تو ان کا بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہاں میرے والد کا بہت بڑا شکریہ ہے، ان کا عنایت ہے کہ ہم لوگ کو اتنی بڑی زندگی دی، ہمارے لیے سمپتی چھوڑ کے گئے، میرے لیے اتنا کچھ کر کے گئے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 چیز ظاہر فرمایا، ایک اپنی حمد اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک۔ حمد، آج اگر ہم بیٹھ کر ان کا یوم ولادت مناتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے انعام کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا وہ آخری نبی تھے، ساری کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہر ایک شے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جہاں جہاں پہ خدائی کی قدرت ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ تو ہم لوگ یہ اللہ کا شکر مناتے ہیں، احسان اللہ کا جتاتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، حمد ہے کہ تو نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی نعت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مبعوث فرمایا، جس کام کے لیے، تربیت کے لیے، پوری دنیا، ہر بچہ تو پڑھ سکتا ہے اپنے سے، لیکن وہ ایک ایجوکیٹڈ تبھی ہو پائے گا جب اس کا کوئی اچھا ایک معلم ہوگا۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسانیت کو سنوارنے کے لیے ایک اچھا معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ کیا میرے پیارے حبیب، اب جائیے دنیا کو دکھائیے کہ زندگی کو جینا کیسے ہے۔ آپ نے ہر ایک چیز کر کے دنیا میں دکھایا، جو چیز ہونے والی ہے اور جو کل قیامت تک ہوگی، آپ نے اشارتاً ہر ایک
چیز کے علم کے بارے میں دنیا کو بتا کر گئے، جنا کر گئے۔ اس لیے اللہ کا ہم لوگ شکر بھی مناتے ہیں، ان کی نعت بھی کرتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم لوگ عید میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں ایک حساب سے۔ دوسرا، ان کی یوم ولادت کیوں نہ منائیں، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو پیدا فرمایا، اپنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو ظاہر فرمایا تو صرف اس کے لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دھرتی پہ مبعوث فرمانا تھا۔ تو شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی یہ سارا پروگرام کو رچایا جاتا ہے۔ لیکن ہم عالم اسلام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جن کی محفل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل تم جو ہے جنت میں جاؤ براق کو لے کر، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل جنت میں گئے تو ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل وہاں پہ براق موجود تھے۔ سب لوگ خوشی سے اترا رہے تھے، کوئی اپنی خوبصورتی پہ، کوئی اپنے موٹاپے پر، کوئی خدا کے حکم پر کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ سوار ہوں گے۔ لیکن وہیں پر ایک دبلا پتلا جو دیکھنے میں سندر خوبصورت نہیں تھا وہ رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل گئے، حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے براق، یہاں پہ سبھی لوگ رشک کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، آپ اتنا غمگین اور رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس براق نے کہا کہ یہ لوگ اس لیے ہنس رہے ہیں یا رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا ہے، موٹا فروا بنایا ہے، وہ اپنی خوبصورتی پہ رشک کے ہو سکے کہ سرکار ہم پہ سوار ہوں، لیکن ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم اتنا خوبصورت نہیں ہیں، ہم اتنے تگڑا نہیں ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہم پہ نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی مزاج کو سمجھتے تھے، سرکار کا جو چلنے کا طریقہ تھا، ان کا جو کردار تھا اس کو سمجھتے تھے کہ وہ عز و انکساری پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے اس براق کو فرمایا کہ براق، تم ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کر سکتے ہو، تم ہی چلو۔ تو اس براق نے کہا، اتنے خوبصورت کو ہوتے ہوئے ہم کیوں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ خوبصورتی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ جس پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آج تک وہ اتہاس ہے کہ اس سے بہترین قسمت والا کوئی سوار نہیں پیدا ہوا جو براق کو نوازا آپ نے۔ تو یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج۔ آپ کتنا بہترین طریقے سے مناتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خیال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم کام ایسا کریں کہ میرے مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، سماج کو جتلانے کے لیے آپ اس مقصد سے ہرگز نہ کریں، وہ سب رائے گا جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ میلاد مصطفیٰ کرنی ہے یا سرکار کو خوش کرنا ہے، ان کی ولادت منانی ہے تو جلوس کی شکل میں ہی منانی کوئی ضروری نہیں ہے، جلوس میں جانا افضل ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ سارا دن یہ بھی خیال کیجئے کہ جیسے رات میں آپ نوافل پڑھیے، فجر میں اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، سارا دن گھر میں قرآن خوانی کیجئے، اپنے بچوں کو سجائیے، اپنے بچوں کو بولیے کہ قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے۔ اب صبح 8 بجے اٹھ کے ہم جا کے جلوس میں شامل ہو جائیں تو پھر کیسا یہ عشق ہے؟ اگر سرکار سے محبت کرنی ہے تو ان کے خیال سے محبت کرو، جس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائیں، دنیا والے خوش ہو جائیں یا صرف رجسٹر میں نام لکھانے کے لیے حاضر نہ ہوں، آپ لوگ ان کو خیال کریں کہ ہم ایسا کیا کریں سرکار ہم سے خوش ہو جائے۔ سرکار جب پیدا ہوئے اور جب آخری وقت تک آپ رب حبلی امتی، یا میرے رب میری امت کو بخش دے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک دن میں اسی انداز میں منائیں جس لائق اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں، گھروں میں رات میں نوافل کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ ہمارے جو مسلمان بھائی نمازی نہیں ہیں وہ وعدہ کریں کہ اس دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس حسین موقع پر آج سے ہم کو نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ یہ تحفہ سرکار کو دینا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازی نہیں ہیں، لیکن وہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم کو سرکار کے صدقے میں اس دن سے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کی اگر مدد کرتے ہیں سرکار کے نام پر اس دن، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یوم ولادت طریقے سے منائے، ورنہ اچھا کھانا بنا کے کھا لیے، جلوس میں شامل ہو کے جھنڈا ہلا دیے، یہ یوم ولادت ہے؟
یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں کہیں زیادہ نور نالا نور ہو جائے گا جب ہم نماز پڑھیں گے نوافل کا، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ سرو سجود ہوں گے، اللہ تو نے کتنا خوبصورت انعام نازل فرمایا ہم پر۔ تو اس طریقے سے سرکار کے مزاج کے حساب سے جو ہے عالم اسلام کو یوم ولادت منانی چاہیے۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک آپ کی ذاتی زندگی سنور جائے گی، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ خدا کا کیا انعام کس شکل میں نازل ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سب چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ جو ہمارا مسلمان کا ایک وجود ہونا چاہیے، جس کے کریکٹر سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، مسلمان کریکٹر سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار کی محبت ہے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، سرکار کی محبت ہے سال میں ایک بار جلوس میں شامل ہو جائیں گے۔ ارے وعدہ کرو کہ آج سرکار کا عرس ہے، سرکار کا یوم ولادت ہے، سرکار کے صدقے میں ہم نماز آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم اپنے بچے کو اس دن سے جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا سکھائیں گے، کسی اچھے مدرسے میں بھیجیں گے، یا آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتے تھے کوئی اچھے معلم کو رکھ کر گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کروائیں گے، جس سے آنے والی نسل قرآن پڑھنے شروع ہو جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کا ماحول بنائیں۔ صرف جھنڈا لے کر ہی ہم جلوس منائیں گے یہ ضروری نہیں ہے، جلوس منانا دل میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال میں رکھ کر منانا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے رسول دونوں خوش بھی ہوں گے اور راضی بھی ہوں گے۔ بہت بہترین انداز میں مولانا نذیر القادری صاحب ہمیں بتلا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہم کس طرح سے منائیں۔ آئیے میں ایک اور سوال مولانا نذیر القادری صاحب سے کرتا ہوں کہ مولانا صاحب، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرنا آپ نے بتلایا کہ کتنا ضروری ہے، تو آپ یہ بھی ہمیں بتلائیں کہ آقا علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، وہ دونوں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو آپ ہمارے چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو تمام ہندوستانیوں کو، تمام شہر کے نگر واسیوں کو، ہمارے سلیگوڑی کے تمام باشندوں کو آپ کون سا میسج دینا چاہتے ہیں اس عید میلاد النبی کے موقع پر؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور جو ہمارے ہندوستان کا جو تہذیب ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی وہ برقرار رہے، اللہ اس کو بری نظر سے بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے ابھی تہوار در تہوار جا رہے ہیں، ہم لوگوں نے رمضان شریف اچھا منایا، بقرعید اچھا منایا، محرم اچھے طریقے سے منایا، ابھی ایک تہوار درگا پوجا کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اب یہ جو خوشحالی اللہ نے ہم لوگوں کو زندگی میں دوبارہ لوٹایا ہے یہ برقرار رکھے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کی ہر بلا کو پریشانی کو دور فرمائیں۔ یہ مولانا نذیر صاحب بہت بہترین دعائیہ الفاظ ہمیں بتلا رہے تھے، دے رہے تھے اس قوم کو بھی اور یہاں کے تمام نگر واسیوں کو بھی۔ تو مولانا نذیر القادری صاحب یہ بتلا رہے تھے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام عالم اسلام ہی نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ہے۔ ہم تمام عالم کے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، تمام مذاہب کے لیے آقا علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں، تو آقا علیہ السلام تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی شان میں ہم جتنی بھی خوشیاں منا لیں، جتنی بھی تہواروں کی طرح سے منا لیں، ہم سب سے اچھا تہوار تو یہ ہوگا کہ آپ انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے، آپ نے انسانیت کو بہت فروغ دیا ہے۔ اسی لیے مولانا نذیر القادری صاحب نے بار بار ایک ہی الفاظ کو اجاگر کیا ہے کہ آپ عالم اسلام کے لیے بہت بہترین مثال ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہمیں ملا جو ہم ہر مسلمان، ہر ہندو، ہر مسلم، ہر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے نمونۂ زندگی ہیں۔ آپ اگر ان کی زندگی پر، ان کے گزارے ہوئے لمحوں پر اگر توجہ دیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم آج ایک بار پھر مولانا نذیر القادری صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے 12 ربیع الاول شریف میں آپ کے دربار عالیہ کے طرف سے کیا کیا پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہے یہاں سے پانی بانٹیں گے، ہم لوگ پانی بانٹنے کا انتظام کرتے ہیں، فروٹس رہتا ہے، بسکٹ رہتا ہے، بچوں کے لیے چاکلیٹ رہتا ہے، لنگر کا ہم لوگ اپنے دربار کی طرف سے انتظام کرتے ہیں جو دربار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کو اور اتنا دے کہ ہم لوگ اور خوشی سے اور بھی زیادہ سے زیادہ بانٹ سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو وہ خدمت گزار ہے۔
जो अल्लाह के बंदों की सही खिदमत अल्लाह के बंदा समझ कर अगर करता है वो, तो इससे बेहतरीन कोई अमल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। तो कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी उम्मत तक जहाँ तक तोहफ़ा हो सके पहुँचाने की। तो मौलाना नज़ीर साहब बतला रहे थे कि ये 12 रबीउल अव्वल चूँकि हर साल इस आस्तान आलिया से बेहतरीन तरीके से ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम सजाया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ कोई भी किसी भी फ़िरके के लोग यहाँ बड़े दिल, जान और ईमान और एहसानात के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। और मैं यही बात एक बार फिर मौलाना नज़ीर की बात को दोहराते हुए यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही इल्म है कि आप सबसे पहले इंसानियत अपने दिल में बसाइए। अगर आप इंसान को इंसान समझेंगे, इंसान में अगर धर्म और जाति से बढ़कर आप उसकी खिदमत कर देते हैं, तो यही आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद ही ये बयान किया है कि चाहे आपका पड़ोसी कोई गैर क्यों नहीं हो, आप उनकी हक़ तलफ़ी ना करें। जब आका अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी का हक़ तलफ़ी करने से मना किया है, तो आप समझ सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की तरबियत कितनी बुलंद होगी, कितनी अजीम होगी। मैं यही चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सरकार की आमद, मरहबा